Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Arsalan Gul, student of BS7 Microbiology from Kohat University of Science and Technology. Today my presentation topic is giardiasis. This is the front page of article from where I made my whole presentation. The contents of my presentation includes introduction, history, epidemiology, life cycle, diagnosis, treatment, prevention and control. تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. جیارڈیسس جو ہے یہ ایک ڈائرل النس ہے جو کہ مائکروسکوپک پیراسائٹ جیارڈیا لیمبلیا کی وجہ سے کاز ہوتا ہے. جیارڈیا لیمبلیا کو ہم جیارڈیا انٹسٹائنلس اور جیارڈیا ڈیوڈینلس بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ از دا انفیکشن آف اسمال انٹسٹائن اور یہ اسمال انٹسٹائن کا انفیکشن ہے. جیارڈیا سوئل واٹر اور فوڈ میں پایا جاتا ہے جو کہ انفیکٹڈ ہیومن اور اینیمل کی فیسس سے کنٹامینیٹ ہو. موسٹلی یہ پانی کے ذریعے پھیلتا ہے. چونکہ یہ ایک زونوٹک ڈیزیز ہے تو یہ ڈاگز اور کیٹس کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے. عموماً یہ تب پھیلتا ہے جب جیارڈیا لیمبلیا کے سیسٹ فوڈ اور واٹر کو کنٹامینیٹ کرے. ابھی فیکٹرز کی طرف آتے ہیں. وہ فیکٹرز جو اس کی کنٹامینیشن کو انکریز کرتے ہیں ان میں ٹریولنگ ان ڈیولپ ورلڈ، کنزیومنگ را فوڈ، چینجنگ ڈائپرز. چینجنگ ڈائپر مینز اگر ایک بیبی کو انفیکشن ہے اور اس کا ڈائپر ہم چینج کریں اور اس کے بعد ہینڈ واشنگ نہ کرے پراپرلی تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن پھیل سکتا ہے. اور اس کا سسٹ جو ہے وہ نیئرلی 3 منتھ تک کولڈ واٹر میں بھی سروائیو کر سکتا ہے. ہسٹری کی طرف آتے ہیں. جیارڈیا واز اوریجنلی آبزروڈ بائی وین لیون ہوک جسے ہم فادر آف مائکروبیولوجی بھی کہتے ہیں. اس نے پہلے اس کو آبزرو کیا اپنے ہی سٹول سیمپلز میں، اور اس کے بعد اس کو ڈسکرائب کیا ولم ڈوسن لیمبل نے 1859 میں اور الفریڈ جیارڈ نے 1895 میں. In 1915 Boston named it as Giardia limblia, honoring the contributions of Giard and Lembl. ایپیڈیمیولوجی کی طرف آتے ہیں. جیارڈیا انٹسٹائنلس جو ہے وہ ورلڈ وائڈ پایا جاتا ہے اور یہ نیئرلی 2% کو ایڈلٹس کو انفیکٹ کرتا ہے اور 6 to 8% چلڈرن کو انفیکٹ کرتا ہے. یہ وارم کلائمیٹ میں کامن ہے اور ٹراپیکل ایریا میں جو ہے 50 to 80% پیپل جو ہے یہ اس کے کیریئرز ہے. ہو از ایٹ رسک؟ تقریباً ہم سب اس رسک میں ہیں. جو زیادہ رسک میں ہے اس کے وہ ہے چائلڈ کیئر ورکرز. چلڈرن جو کہ ڈے کیئر سینٹر اٹینڈ کرتے ہیں وہ زیادہ رسک پر ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریولرز ہو گئے، ہائیکرز، سویمرز اور کیمپرز. سمٹمز میں اس کے آتا ہے ڈائریا، لاس اور واٹری سٹول، فال سمیلنگ سٹول، سٹمک کریمپس، ویٹ لاس، ڈیہائیڈریشن. سم میں بھی اے سیپٹومیٹک مینس کہ بعض دفعہ اس کے سمٹمز بھی اپیئر نہیں ہوتے. موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کی طرف آتے ہیں. موربیڈیٹی از دا ریٹ آف ڈیزیز ان اے پاپولیشن اور مورٹیلٹی از دا ریٹ آف ڈیتھ بائی اے ڈیزیز ان اے پاپولیشن. ہیومن میں پاپولیشن جو افیکٹ ہے وہ اس میں چلڈرن، ٹریولرز، ہائیکرز اور سویمرز آتے ہیں. اور اس کی پریولنس جو ہے جو شرح جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری میں زیادہ ہے جو کہ 2% ایڈلٹس میں اور 6 to 8% جو ہے وہ چلڈرن میں ہے. اینیمل میں جو ینگ اینیملز ہے یہ اس سے موسٹ افیکٹ ہوتے ہیں جن میں پپیز آتے ہیں، کٹنز، فالز، کاوز، لیمبز اور پگز ہو گئے اور یہ اس کی پرسنٹیج ہے. لائف سائیکل میں اس پیراسائٹ کے 2 سٹیجز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سسٹ اور دوسرا ہوتا ہے ٹروفوزوئٹس. سسٹ جو اس کا ہے وہ اوول شیپ کا ہوتا ہے اور اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ 8 to 19 مائکرومیٹر ہوتا ہے. سسٹ میں بھی ابھی اس کی 2 فارمز ہیں. ایک ہے میچور سسٹ اور دوسرا ہے امیچور سسٹ. میچور سسٹ میں جو ہے وہ 2 پیئر آف نیوکلیائی ہوتے ہیں اور امیچور سسٹ میں 1 پیئر آف نیوکلیائی ہوتے ہیں. ٹروفوزوئٹ اس کا پیئرڈ شیپ ہے اور اس کا براڈ انٹیریئر ہے. 10 to 12 مائکرومیٹر لانگ ہے اور 5 to 7 مائکرومیٹر جو ہے وائڈ ہے اس کا ٹروفوزوئٹ.
اور اس کے ٹروفوزوئڈ میں 2 نیوکلیائی ہوتے ہیں اور 8 فلیجیلاز ہوتے ہیں۔ لائف سائیکل اس کا تب سٹارٹ ہوتا ہے جب ایک ہوسٹ جو ہے وہ کنٹامینیٹیڈ فوڈ اور وہ واٹر میں سسٹ انجسٹ کر لے۔ انجیشن کے بعد یہ سسٹ جو ہے وہ سٹمک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ایکسسٹیشن ہوتی ہے۔ ایکسسٹیشن مینس کہ یہ سسٹ جو ہے وہ برسٹ کر جاتا ہے اور ٹروفوزوئڈ ریلیز ہو جاتے ہیں اس سے۔ ٹروفوزوئڈ اس کے بعد اسمال انٹسٹائن چلے جاتے ہیں جہاں پہ اس کی گروتھ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کاربوہائیڈریٹس۔ ٹروفوزوئڈ کا ڈبلنگ ٹائم جو ہے وہ اس کا 9 to 12 آورز ہے جو کہ اسمال انٹسٹائن میں ہی ہوتا ہے۔ The incestation occurs in large intestine due to presence of bile salt and pH۔ Incestation means کہ ٹروفوزوئڈ سے دوبارہ سسٹ بن جاتے ہیں جو کہ لارج انٹسٹائن میں ہوتا ہے اور پھر وہ فیسز میں ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں دوبارہ انوائرمنٹ میں۔ یہ اس کا ڈائیگرامیٹیکل لائف سائیکل ہے جو کہ ہیومن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لائف سائیکل جو ہے وہ اینیمل میں ہے جو کہ تقریباً سیم ہی ہے ہیومنس کی طرح۔ ابھی ڈائگنوسس اس کی اسٹول ایگزامینیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آئیڈیلی 3 اسپیسیمن فرام ڈفرینٹ ڈیز شوڈ بی ایگزامائنڈ بیکاز آف پوٹینشیل ویریشن ان فیکل ایکسکریشن آف سسٹ۔ Giardia intestinalis is identified in 50 to 70% of patients after a single stool examination، اور 90% سے زیادہ جو پیشنٹ ہے اس میں 3 اسٹول ایگزامینیشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹول اینٹیجن انزائم لنک امینوساربینٹ سے بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ These tests are best used as a screening test in high incidence settings such as daycare centers for identification of subject during an epidemic۔ ایپیڈیمک میں اگر ایک پیشنٹ ہے ہم اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسٹول اینٹیجن انزائم لنک امیونوساربینٹ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی سب ٹائپ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے PCR کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وینڈ ماؤنٹ میتھڈ ہو گیا، ٹرائکوم سٹین، ڈائریکٹ فلوریسنس اینٹی باڈی ایسے، انزائم امیونو ایسے، ریپڈ امیونو کرومیٹوگرافک کارٹریج ایسے، یہ اس کی ڈائگنوسس میں آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پہ جو ہے اس کے لیے ہم اینٹی پروٹوزول ڈرگز یوز کرتے ہیں جس میں میٹرونیڈازول، ٹائنیڈازول اور نیڈازول آتے ہیں، اور کرونک کیسز میں یہ ریزسٹیوٹی بھی شو کرتا ہے جس کے لیے ہم پھر پرولونگ تھراپی یوز کرتے ہیں۔ اینیمل جو ہے اس میں انفیکشن میں بھی سیلف لیمیٹنگ، اور چونکہ یہ زونوٹک ڈیزیز ہے تو اس کے لیے بھی ہم اینٹی پروٹوزول یوز کرتے ہیں جن میں فینبینڈازول، البینڈازول، میٹرونیڈازول، ٹائنیڈازول اینڈ ادرس۔ پریونشن اینڈ کنٹرول میں سب سے پہلے ہمیں کنٹامینیٹڈ واٹر کو نہیں پینا چاہیے، اور جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے فوڈ میں ویجیٹیبلز ہو گئے اور فروٹس ہو گئے۔ موسٹلی ہم ویجیٹیبلز کو جو ہے وہ پکاتے ہیں، لیکن فروٹس جو ہے ہم نے پراپرلی اس کو واش کرنا چاہیے کھانے سے پہلے۔ اس کے بعد آتا ہے پریکٹس گڈ ہائیجین جس میں ہینڈ واشنگ ہو گئی، اور اگر آپ کو جیارڈیا کے سمٹمز ہو تو ریکریشنل واٹر میں نہیں نہانا چاہیے 2 ہفتوں تک۔ ابھی اس کے جس طرح ہم خود کی حفاظت کرتے تو اسی طرح ہم نے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے ماحول کو، اور اس کے علاوہ کیپ پیٹس انڈور، جو پالتو کتے ہو گئے یا بلی ہو گئی ان کو گھروں کے اندر رکھنا چاہیے اور ان کی ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ انفیکٹڈ پرسن اور لیب پریکٹیشنر should wash their hands after they have any contact with feces۔ اگر اس کا فیسز کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے تو اس کو پراپرلی ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے۔ These are the references of my presentation and thank you so much۔